تو کامیابی میں آپ سارے لوگوں کو شریک کریں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں، ان کو بھی بڑا بنائیں اپنے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اگر اپنے معاشرے کا آپ ایک تجزیہ کریں، بغور جائزہ لیں، ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہمارے سیاست میں، بلکہ خاندانوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، بین الاقوامی تعلقات میں، حتیٰ کہ مذہبی اداروں میں بھی تنازعات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے ہم اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو ہمیں بہت ساری روشنی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس طرف جاتے نہیں۔ میں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے ایک زبردست واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ان تمام تنازعات کے حل کے لیے ایک سیرت کے طور پہ، ایک سبق کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ صرف ایک واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ قریش جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت تعمیر تو ہو گئی، مگر اب یہ تھا کہ آپ حجر اسود جو ہے وہ نصب کرنا ہے اور دیوار میں، اور یہ کام کون کرے؟ ظاہر ہے کہ وہاں تو پھر قبیلوں کے سردار تھے اور نمایاں لوگ تھے۔ ہر سردار یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کام میں کروں گا، میرے ماں باپ کے یہ افتخارات ہیں اور یہ ان کے کارنامے ہیں، میں بڑا ہوں میں، یعنی یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا اور جھگڑے اور تنازعات کا سبب بن گیا یہ کہ کون نصب کرے گا حجر اسود کو۔ اور جب قرآن پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکلا کہ حضور نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حجر اسود کون نصب کرے، تو پھر حکمتوں کے بادشاہ، تدبر و فکر کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، اس چادر میں آپ نے حجر اسود کو رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ سب جو ہے نا وہ ایک ایک کونا اس کا پکڑے۔ سب نے مل کر، سرداروں نے وہ چادر پکڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے وہ حجر اسود اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا۔ تمام لوگ جو تنازعات کا شکار ہو رہے تھے، اور یہ وہ تنازع تھا جو آگے نسلوں میں پھر چلنا تھا کہ تم نے یہ کیا تھا اور ہمیں موقع نہیں ملا تھا، وہ سب ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف ایک حکمت بھرے فیصلے کے ذریعے، تدبر کے ذریعے۔ اب دیکھیں اس میں سبق کیا ہے تنازعات کے حل کے لیے، جھگڑوں کے حل کے لیے۔ پہلی بات جو ہے اس میں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ سارا کریڈٹ چیزوں کا اپنے ذمے نہیں لیتا، اپنے دامن میں نہیں سمیٹتا، وہ کامیابیوں میں سب کو شریک کرتا ہے، کریڈٹ میں سب کو شریک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے یہ کریڈٹ نہیں لیا کہ آپ نے حجر اسود نصب کر دیا، آپ نے اس کامیابی میں، اس عمل میں سب کو شریک کیا اپنے ساتھ۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں، ہر بندہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ یہ چیز میں نے شروع کی تھی، میرے باپ نے شروع کی تھی، دوسرے کا وہ نام تک نہیں لے گا کہ کسی اور کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے یا نہیں۔ جھگڑوں کے اندر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہم انا کا جو ہے نا وہ شکار ہو جاتے۔ تو کامیابی میں آپ سارے لوگوں کو شریک کریں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال کریں، ان کو بھی بڑا بنائیں اپنے ساتھ ساتھ، تو پھر لوگوں کا دل جو ہے نا وہ مائل ہوتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس انداز کو جدید دور میں جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن کہا جاتا ہے، یعنی فوائد میں، کامیابیوں میں سب کو شامل کرنا اور انا اور ضد کو جو ہے نا وہ ختم کرنا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اس فیصلے سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنی فیملیز میں، اپنے دوستوں میں، اپنے کاروبار میں جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے نا وہ اس کو دیں، چھینے نہیں کسی کا کریڈٹ۔ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال کریں، اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ جب آپ سب کو ان کا کریڈٹ دیں گے، عزت نفس دیں گے، تو پھر تنازعات عموماً جنم ہی نہیں لیتے، اور پھر بڑے پن کا مظاہرہ جب آپ کریں گے تو سامنے والا بھی کرے گا۔ اس واقعے نے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ساری راہیں جو ہیں وہ کشادہ کی ہیں اور متعین کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔